ہر طرح سے سامان کم ہے، ہاں وہ جو تین مسلمانوں کو حاصل کیا گیا، لیکن اس وقت سامنے چلے علماء، آپ جانتے ہیں دہشت گردی کے نام پر علماء کو، مسلمانوں کو اور ان نوجوانوں کو جو نوکریاں کرتے تھے، جن کی کمائی اچھی خاصی تھی، ان کو چن کر لوگوں نے ان کو بدلے میں اندر کر دیا۔ جب یہ بابا صاحب نے حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت فرماتے ہیں، ممبئی کے اندر ایک میٹنگ بلاتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ بنا بھی ہیں۔ اس میٹنگ کے اندر یہ بات آئی اور بہت سے دانشور اور بہت سے سیاستدان اور بہت سے وکیل، انہوں نے حضرت نے یہ مشورہ دیا کہ آپ دہشت گردی کے معاملے میں جو جوان نہ کریں، ان کے معاملے میں آپ سامنے بدل ان کا کیس مطلب یہ بنتا آپ کا دہشت گردی میں الزام ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ان بے قصوروں کے لیے اگر مجھ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے جاؤں گا، آپ کا کیس پہ ہو۔ سب سے پہلی مرتبہ یعنی دہشت گردی کے نام پر بے بنیاد الزام پر جن کو اندر کیا گیا، اندر اس سلسلے میں سامنے آئے، سب سے پہلے وکیلوں نے قریباً 90 لاکھ روپے کام کس نے کیا؟ مالیگاؤں کے جوانوں کی رہائی کس نے کیا؟ اور آج کے جو لوگ ہیں جمعیت علماء سے مسلمانوں کا نہیں بلکہ غیر مسلموں کا بھی کیس رہتا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ بہت سارے جو لوگ تھے جو جیلوں کے اندر اپنی مدت پوری کر چکے تھے، مسلمان آتے ہندو بھی، لیکن وہ معاوضہ نہیں دے رہے۔ جمعیت علماء کی طرف سے حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت فرماتے ہیں کہ ان سب کا معاوضہ دے کر بھی ہمیں کراؤں گا، ان کو رہا کرا ہے۔ مسلمان بھی ہندو بھی، دہشت گردی کے نام پر مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، حضرت مولانا نے سب کو رہا کرا ہے۔ آج بھی بہت سارے ہمارے لوگوں اندر ہیں جن کا کیس جمعیت علماء چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے والد صاحب کے حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، نہائی کا جج سے جج فیصلہ باعزت بنی فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے ان کا کیس بھی جمعیت علماء چل رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کہ کورونا سے پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت فرماتے ہوئے ٹیلی فون کیا کہ جاؤ دیکھو ان کے گھر کا اور ان کی بیوی بچوں کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ ہم لوگ پہنچے، میں بھی تھا اور ہمارے نائب صدر جمع اڑیسہ حضرت مولانا الحاج قاضی محمد علی استاد محترم بھی تھے۔ جمعیت علماء کے نائب صدر حضرت مولانا سفیان صاحب دعوت فرماتے ہوئے اور دیگر جتنے اور ممکن عاملہ حاجی مسعود طیب صاحب دیگر حضرات بھی تھے۔ وہاں گئے، کچھ رقم پیش کیا ان کے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد جمعیت علماء نے یہ کہا، دفتر کی طرف سے کہا گیا ان کی اہلیہ کا اکاؤنٹ نمبر بھیجو دفتر۔ آپ بتلائیے مولانا ارشد مدنی کہاں تک سوچتے؟ ان کا کیس بھی لڑ رہے، ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا وہ بھی کر رہے۔ یہ ہے ارشد مدنی۔ آپ قربان جائیے ایسے علماء پر جو آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں کے علماء اس پروگرام کے لیے کتنے دنوں سے محنت کر رہے ہیں، اس پروگرام کے اندر کوٹا میں لگے ہوئے ہیں، مستقل کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا بدل ہے کہ
جمعیت کو بہت آگے تک پہنچا دیا یہاں کے علماء نے. بڑی خوشی ہوتی ہے. میں سچ کہتا ہوں، میں تو جلدی میں ایک جگہ سے آیا، پھر ایک جگہ جنازے میں گیا، پھر یہاں بھاگ کے آیا، پھر یہاں سے بھاگ کے ایک دو جگہ اور جانا ہے. اور اگر باہر کا پروگرام ہوتا، کیونکہ اڑیسے کا ہے کہ ماننے والے نہیں ہیں، باہر اگر پروگرام ہوتا اس جمعیت کے ان پروگراموں کا کینسل کر دیتا. میں باہر والوں کو کہہ دیتا ہوں اڑیسہ کے بعد کہ اگر جمعیت کا مسئلہ آئے گا تو پروگرام کینسل کر سکتا ہوں. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جمعیت یہ ہمارا بہترین پلیٹ فارم ہے. مستقل یہ ضلع جس کے صدر محترم حضرت مولانا وسیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی سرپرستی حاصل ہے، اور حضرت امیر شریعت تو سرپرست ہم سب کے ہیں ہی، لیکن حضرت مولانا ہر جگہ ہر زون کی جمعیت کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ان کو بہتر رائے اور مشورہ بھی دے رہے ہیں. بہت سے حالات آئے، آپ ہی سوچ لیجئے کورونا کے زمانے میں کیا ہوا. اعلان ہوتا تھا کہ مرکز نظام الدین سے کوئی آیا تو جاؤ ٹیسٹ کرا، وہاں سے کورونا پھیل رہا ہے، اور ایسی ہوا چلا دی گئی، ایسا لگا کہ لوگوں کے اندر ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا. ایسا لگتا تھا کہ ہر جگہ فساد لگ جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں کا منسٹر مجھے فون کیا رات کو، کیا ہوگا؟ وہ کہتے کیا کریں گے، حالات خراب ہو رہے، اندرونی طور پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، فساد کا اندیشہ ہے. لیکن اس وقت جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی سامنے آئے. سب سے پہلے تاریخ میں میڈیا پر کیس کرنے والی جماعت جمعیت علماء، اس کے صدر محترم. آپ دیکھ لیجئے اڑیسہ میں سیلاب آیا، طوفان آیا، حالات آئے. ابھی مکن پرشاد میں، پٹوا میں اور کئی جگہوں میں حالات خراب ہوئے. جمعیت علماء صاحب ہم ڈی جی تک پہنچے اور ڈی ایس پی تک گئے، ڈی ایس پی سے ملے. گرچہ وہاں کے ایم ایل اے دوسری پارٹی کا تھا، اس کو ملاقات نہیں ہو سکی، وہ ملاقات کرنا نہیں چاہا. ہم نے سوچا جب ملاقات کرنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے، ہم دوسرے راستے اختیار کریں گے. اور پھر بھی یعنی اس کے باوجود بھی پھر بھی ہمارے لوگ ابھی وہاں کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں شانتی کمیٹی بنا دی جائے. پڈوا کے اندر ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ اندر، لیکن آپ جہاں بھی طوفان آیا، اڑیسہ میں سیلاب آیا، آپ کے کیندراپڑا ضلع میں کئی گھر جل گئے، بہت سا کام کیا گیا جمعیت علماء نے. اور جہاں بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جمعیت علماء ہی اسکالرشپ بھی دے. جو بچے اسکول کالج کے اندر آگے کی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وسعت نہیں ہے، اس سلسلے میں جمعیت علماء آگے آتی ہے. ہر میدان میں مدارس پر معاملہ ہے جمعیت علماء. آپ جانتے ہیں یو پی کے اندر نوٹس دے دیا حکومت نے، جمعیت علماء سپریم کورٹ گئی ہوا، اس پر روک لگا دیا. ہر معاملے میں آپ دیکھیں وقف بل کا مسئلہ، وقف یہ ہمارے باپ دادوں کی جائیداد، یہ ہم نے حکومت سے نہیں لیا، حکومت نے ہم پر احسان نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارے باپ دادا اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے. ہم کسی سے ہم نے مانگ کر تحفے میں ہم نے حکومت سے نہیں لیا. ہماری چیز کو، ہمارے باپ دادا کی جائیداد کو، ہمارے باپ دادا کی قربانی کو، ہمارے باپ دادا نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے جس زمین کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کیا تھا، آج اسے حکومت ہڑپ کرنا چاہتی ہے، طرح طرح کی بل لانا چاہتی ہے. اس کے لیے جمعیت علماء صاحب
ہم جمعیت علماء کے ساتھ رہیں گے. جمعیت علماء ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کو ہر میدان میں ہر وقت آپ کو تیار ہے. آپ دیکھیے آل رسول کی جمعیت 3 سال میں بہت کام کیا. ہم کبھی غور نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجیے سیلاب آیا, پوچھئے ان لوگوں سے جہاں سیلاب میں لوگ تھے. جمعیت علماء کے ارکان ذمہ داران پانی کے اندر گزرے یہاں تک پانی. بعض جگہ جانے کا کوئی ذریعہ نہیں, کوئی وسائل نہیں, وہاں بھی جمعیت علماء پہنچی ہے. ایک جگہ ہماری جماعت پہنچتی ہے پانی میں نکل کر کے, وہاں پر عورتوں نے ماں بہنوں نے کہا ہم کو پانی دے دو, پیاس کے مارے دم نکلا. جمعیت علماء یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں, یہ آپ سب کو لے کر جمعیت, ایک ایک فرد جمعیت ہے. علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا یہ جمعیت ہے. علماء سے رابطے میں رہنا یہ جمعیت ہے. علماء کے مشورے میں چلنا یہ جمعیت ہے. اللہ کے نبی رحمت علیہ حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ. یہ وہ جماعت ہے جو علماء کی جماعت, یہ جماعت ہے جو خالص علماء, اور یہ علماء ہمارے آپ کے رہبر رہنما ہیں. ہر موڑ پر ہماری رہنمائی رہبری کر رہے ہیں. حالات خراب ہوتے آپ سو رہے ہیں, یہ علماء بیدار ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا کام میں لگے ہیں, یہ علماء بیدار رہتے ہیں. آپ کے ایمان کی, آپ کے عقیدے کی حفاظت کے جہاں پہ نظر آتا ہے. ابھی آیا شکیل ابن حنیف کا مسئلہ جمعیت علماء کے افراد پیدا, قادیانی کا مسئلہ جمعیت علماء کے افراد پیدا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آج والوں ایک نام سے کہہ کے جاتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان علماء کے حوالے کرو, یہ آپ کی صحیح اور سچی رہنمائی کریں. آپ کو غلط راستے پہ لے کے نہیں چلیں گے. ہر طرح سے آپ کی حفاظت, آپ کے مسجد کی حفاظت, آپ کے مکتب کی حفاظت, آپ کے مدرسوں کی حفاظت, آپ کے دین و ایمان و عقیدے کی حفاظت, آپ کے خانقاہوں کی حفاظت, آپ کے قبرستان کی حفاظت, آپ کے وقفی جائیداد کی حفاظت, آپ کے مزارات کی حفاظت, آپ کے گھر گھر کی حفاظت جمعیت علماء کے افراد ہے. بھائی اس لیے بہت کتنا گراوا, کتنا بدنام. علماء سے آپ سنیں گے حضرت امیر شریعت تشریف لائیں گے, مصروفیت کے باوجود جمعیت کا مسئلہ حضرت تشریف لائیں گے. خود ضلع کیندراپاڑا کے صدر محترم اور اس سال کے صدر محترم حضرت مولانا جہانگیر صاحب بھی ہیں, اور اسی طرح یہ علماء تمام کے تمام ایک میں متحد ہیں, جڑے ہوئے ہیں جمعیت علماء کے ساتھ. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, آپ جمعیت علماء سے جڑ جائیں. جمعیت علماء آپ کے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے. ورنہ یاد رکھیے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ چلتے چلتے صبح اٹھے گا آپ کی ایمان اونچا کیا. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میں علماء کرام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو جمعیت علماء کے کام کو مستقل کر رہے ہیں, یعنی اپنی مصروفیت کے باوجود لائیے, اس کے لیے کوئی معاوضہ ملتا ہے, کوئی تنخواہ دی جاتی ہے, کوئی پیسہ ملتا ہے, اپنا وقت نکال کے آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے کرے. آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اپنے فارغ وقت نکال کر ہمارے لیے یہ حضرات کھڑے ہوئے. اس لیے ان علماء کا ساتھ دیں, ان علماء کے ساتھ رہیں, ان علماء کے ہمراہ سے نصرت کی عادت کریں. میرے دوستو, انگلی اٹھا کر کے علماء پر اپنی آخرت پر بات کریں, کا ساتھ ہر حال میں. اور آپ کے علاقے کے علماء آپ کے گھر کی حالت کو زیادہ جانتے ہیں, یا آپ کی صحیح اور سچی رہنمائی کریں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جمعیت علماء کے ساتھ جڑے رہیں, جمعیت علماء کا ساتھ دیں, اور جس طرح بھی آپ سے ہو سکے آپ جمعیت علماء کا بھرپور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مغرب بعد کے پروگرام میں بھی آپ حضرات اس میں شریک ہونے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. اللہ یہاں کے علماء کی
فرمائے، قبول فرمائے، سب کو صحت حیات کے ساتھ اپنی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، شکریہ حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ بڑی مصروفیت کے بعد